امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید برفانی طوفان کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج، ہزاروں پروازیں منسوخ، کئی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ نیو یارک سٹی میں آج رات 9 سے دوپہر 12 بجے تک غیر ضروری سفر پر پابندی عائد، اسکول بند رکھنے کا حکم، 5 کروڑ 40 لاکھ افراد کے لیے الرٹ جاری۔ نیو یارک سٹی میں 18 سے 24 انچ اور بعض علاقوں میں 28 انچ تک برف باری کا امکان۔ پاکستان کی افغانستان میں کارروائی، دہشت گردوں کے 60 ٹھکانے تباہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پکتیکا، خوست اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فضائیہ کی کارروائی میں 80 خوارج ہلاک، متعدد زخمی ہوئے، مزید دہشت گردوں کی ہلاکتوں کا امکان، دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ۔ مرغہ کے علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا، علاقہ کمانڈر خارجی اختر محمد مرکز سے منسلک ہے۔ طالبان کمانڈر اختر محمد بھی کارروائیوں میں مارا گیا۔ خوست میں خارجی مولوی عباس مرکز، ننگرہار میں خارجی اسلام مرکز، خارجی ابراہیم مرکز، نیا مرکز 1 اور 2 تباہ ہوئے۔ پکتیکا میں خارجی ملا رہبر، خارجی مخلص یار کے مراکز تباہ ہوئے۔ سرحد پار دہشت گردی پر برداشت کی حد ختم ہو چکی، حالیہ اقدامات عوام کے دفاع کی فطری حق کے تحت کیے گئے۔ طالبان حکومت نے 9/11 پہلے جیسے حالات پیدا کر دیے، اگر پاکستان کے اندر خونریزی جاری رہی تو ذمہ دار عناصر ہماری پہنچ سے باہر نہیں رہیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا دو ٹوک اعلان، کہا پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن و استحکام اور تعاون پر مبنی تعلقات چاہتا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردی کے جواب میں پاکستان نے افغانستان میں مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے 60 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق افغانستان میں فتنہ الخوارج کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی پاکستان میں خوارج کے دہشت گرد حملوں کے جواب میں کی گئی۔ پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے اپنی سرزمین سے دہشت گردی روکنے کا بار بار مطالبہ کیا۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردی روکنے میں ناکام رہی۔ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں رہا ہے، اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاکستان نے مستند انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے 4 ٹھکانوں پر اسٹرائکس کیں۔ کارروائی میں 100 کے قریب دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے کہا پاکستان میں ہونے والے ہر شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوگا اسے بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر مملکت طلعت چودھری بولے پاکستان اپنے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی کارروائی کر رہا ہے۔ کارروائیاں پاکستان کے اندر بھی جاری ہیں۔ افغانستان میں ہونے والی یہ کارروائی اسی تناظر میں کی گئی۔ بشیر میں سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی، تقریب کاری کا منصوبہ ناکام۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق سرخاب مہاجر کیمپ کے قریب فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ، 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ذرائع کے مطابق مارے گئے دہشت گرد پولیس لائنز اور کیڈٹ کالج پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دہشت گردوں کی گاڑی سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ سی ٹی ڈی بنوں کی تفتیشی ٹیم پر دہشت گردی کا حملہ ناکام۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی، مارا گیا کمانڈر دہشت گرد تنظیم اتحاد المجاہدین پاکستان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی شیر افضل مروت کے دعوے کی تردید، کہا علیمہ خان نے چیئرمین شپ میں کبھی مداخلت نہیں کی، یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ چینلز پر بیٹھ کر کسی پر اٹیک کیا جائے۔ شیر افضل مروت کی ٹی وی گفتگو سے مایوسی ہوئی۔ علیمہ خان نے مجھے کبھی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا پیغام نہیں بھیجا، نہ کبھی ایسا تاثر دیا کہ وہ پارٹی چیئرپرسن بننے کی خواہش مند ہیں۔ ہماری ترقی کا سفر اس وقت ٹوٹا جب ایک اناڑی کو حکومت دی گئی، 4 سال لوگوں کو گالی گلوچ سکھانے، چور ڈاکو کہنے کے علاوہ اس نے کچھ نہ کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا
انہوں نے ہم پر جھوٹے مقدمات بنا کر جیلوں میں ڈالا، آج اسی جیل کے اندر بیٹھ کے چیخیں مار رہا ہے، آج جیل میں کہتا ہے کہ مجھے علاج کی سہولیت نہیں، بانی کو بہترین علاج مل رہا ہے۔ شناختی کارڈ سے محروم شہریوں کے لیے نادرا کا اہم اقدام، پیدائشی سرٹیفکیٹ کے بغیر شناختی کارڈ بنوانے کی مشروط سہولت، پہلی بار رجسٹریشن کے لیے سہولت 31 دسمبر 2026 تک مؤثر ہوگی۔ 18 سال کے زائد العمر کی شادی شدہ خواتین کے پاس نکاح نامہ، والد یا والدہ اور شوہر کا شناختی کارڈ اور بائیو میٹرک تصدیق لازمی قرار۔ غیر شادی شدہ خواتین پر شوہر سے متعلق شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ 24 سال یا زائد عمر کے مرد کے والد یا والدہ اور کسی ایک بہن یا بھائی کا شناختی کارڈ ہونا لازم۔ ہم مکمل طور پر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ دھرتی ماں پاکستان ہے اور صوبے اس دھرتی ماں کا حصہ ہے۔ سندھ اسمبلی میں خلاف آئین قرارداد منظور کی گئی، کیا کوئی صوبہ آئین سے متصادم قرارداد منظور کر سکتا ہے؟ قرارداد منظور کر کے آئین کو چیلنج کیا گیا۔ سربراہ امکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا 17 سال سے سندھ میں حکومت کون کر رہا ہے؟ سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والوں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر ہم ادھر تم کے نعرے سے ہوا۔ تاریخ نکال لیں، امکیم کا کوئی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں، دھمکیوں سے معاملہ نہیں چلے گا، مسائل کا حل مکالمے میں ہے۔ امکیم رہنماؤں کی پریس کانفرنس، آئین سے ناواقفیت اور کم علمی قرار۔ سندھ کے سینئر وزیر شدید انعام میمن نے کہا افسوس کی بات ہے کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال نے آئین اور قانون کا سنجیدہ مطالعہ نہیں کیا، ورنہ وہ اس نوعیت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کرتے۔ گورنر ہاؤس کو سیاسی محاذ آرائی صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ فاروق ستار کی سیاست کا اب سب کو اندازہ ہے۔ شدید میمن کی پی ٹی آئی پر بھی تنقید، بولے پی ٹی آئی میں لیڈرشپ کی دوڑ لگی ہوئی ہے، رہائی بانی پی ٹی آئی کے اپنے ہاتھ اور رویے میں ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ کی تقسیم چاہتا ہوں، لیکن میں تقسیم کر رہا ہوں لیپ ٹاپ، سلائی مشینیں، عمرے کے ٹکٹ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر سے خطاب، کہا عوام کو اپنا حق لینا نہ آتا ہو تو سیاستدان سے تالیاں بجواتے ہیں۔ افغانستان سے تواتر سے ہمارے ملک پر دہشت گردی ہو رہی ہے، بھارتی اسپانسرڈ یافتہ خوارج کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہت سے لوگوں کو گورنر ہاؤس کا عوامی افطار کھٹک رہا ہے۔ عوامی گورنر کا ٹائٹل کامران ٹیسوری سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا 2.5 سال سے سن رہا ہوں کہ کامران ٹیسوری کو چھٹی پر بھیجا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ایم کیو کے گورنر نے 14 سال کی اننگ کھیلی، اب کامران ٹیسوری کو آؤٹ کرنے والے ایک ایک کر کے خود آؤٹ ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی کی زیر صدارت اجلاس بین الملک مقیم پاکستانی کو قانونی تحفظ اور سہولتوں کی فراہمی کے عزم کا اعادہ۔ اجلاس کو اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ سے متعلق بریفنگ، دستاویزات کی تصدیق کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ، وزارت خارجہ کا اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے عمل کو مکمل سپورٹ کرنے کا عزم۔ محسن نقوی کی درخواست گزاروں کی آسانی کے لیے تصدیق کے عمل کو آسان اور وقت رفتار بنانے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی ہم منصب ڈاکٹر خلیل الرحمان سے رابطہ، منصب سنبھالنے پر مبارکباد، دونوں رہنماؤں کو دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے پختہ عزم کا اظہار، پاک بنگلہ دیش امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ وژن پر اتفاق، مختلف شعبوں اور عالمی فورمز پر تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ، دونوں ممالک کے مفاد میں مستقبل پر مبنی شراکت داری کے فروغ پر زور۔ پاکستان سمیت 14 اسلامی اور عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کا اسرائیل میں تعینات سفیر
امریکی سفیر کے بیان کی مذمت، بیان نے بین الاقوامی قانون اور عقائد متعلق منشور کی صریح خلاف ورزی قرار۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ امریکی سفیر کے اشتعال انگیز بیانات خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ اسرائیل کا فلسطینی سرزمین یا کسی بھی عرب ممالک علاقے پر کوئی مختار حق نہیں۔ بیانات صدر ٹرمپ کے عام ویژن اور غزہ تنازع ختم کرنے کی جامع منصوبے کے منافی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کو ایک اور دھچکا، ایک اور تیجس گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ تربیتی پرواز کے دوران ایئر بیس میں گرا اور تباہ ہوا۔ پائلٹ بروقت باہر نکل آیا۔ 2 سال کے دوران بھارت کا تیسرا تیجس طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ تمام طیاروں کا دوبارہ معائنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ہتھیار نہ ڈالنے پر مایوس۔ ایران کے گرد بڑی فوجی اور بحری طاقت کا تعینات کرنے کا فیصلہ۔ اتنے دباؤ کے باوجود ایران ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ ٹرمپ پریشان۔ اسٹیو وٹکاف نے کہا امریکہ خطے میں اپنی عسکری موجودگی بڑھا چکا ہے۔ ایران ممکنہ جنگ سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں مصروف۔ سپریم لیڈر نے زیادہ تر اختیارات نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کو سونپ دیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، کہا خامنہ ای نے 4 سطح پر مشتمل اپنے جانشین بھی مقرر کر دیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کو لاریجانی پر مکمل اعتماد ہے۔ جنگ کی صورت میں اسپیکر کو مسلح افواج کی کمان سونپی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ قیادت ماری گئی تو عبوری انتظام میں لاریجانی سر فہرست ہیں۔ باقر قالیباف اور سابق صدر حسن روحانی کا نام بھی عبوری انتظام کے لیے زیر غور۔ واشنگٹن کے ساتھ مسائل کا حل صرف سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایران ایک نیا جوہری مسودہ تیار کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا جمعرات کو جنیوا میں امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکاف سے ملاقات ہوئی۔ امریکی فوجی سرگرمیاں ایران کو نہیں ڈرا سکتی، ہمارا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کی بھی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ کا تعمیراتی انداز میں مذاکرات جاری رکھنے پر زور۔